یا ودودو یا سلامو 3 لونگ کے دانوں پر پڑھ کر آگ میں جلا دو، آپ کا شوہر آپ کا دیوانہ ہو جائے گا، نافرمان اولاد تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی، شرابی زانی بگڑے ہوئے شوہر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ آپ کسی کو بھی قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آج 3 لونگ کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ 2 اسم الہی جنہیں انبیاء نے بھی پڑھا ہے، صحابہ نے بھی پڑھا ہے، اولیاء نے بھی پڑھا ہے، اور جب یہ دونوں ایک ساتھ پڑھے جائیں گے تو دلوں میں محبت، گھروں میں سکون اور زندگی میں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو کیا آپ یقین کریں گے یہ یا ودودو یا سلامو ہے؟ آج میں آپ کو ایک ایسا مجرب اور آزمودہ وظیفہ بتاؤں گا جو نہ صرف رشتوں میں ٹوٹ پھوٹ کو جوڑتا ہے بلکہ بیماری، خوف اور بے چینی کو بھی ختم کرتا ہے۔ اور سب سے خاص بات، میں آپ کو وہی طریقہ بتاؤں گا جو اولیاء کرام نے آزمایا اور جس سے ان کی دعائیں پلک جھپکتے قبول ہو جاتی۔ اس ویڈیو کے آخر تک آپ کو نہ صرف یہ وظیفہ بتایا جائے گا بلکہ آپ جان لیں گے کہ اسے کس وقت، کس نیت اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے، تاکہ آپ بھی اللہ کی محبت، سلامتی کو اپنی زندگی میں محسوس کر سکیں۔ یا ودودو یا سلامو کہ آج تک آپ نے بڑے اعمال کیے ہوں گے، بڑی تسبیحات پڑھی ہوں گی، لیکن 3 لونگ کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ آج یہ وظیفہ صرف اسے پڑھنے کی توفیق ہوگی جسے اللہ کی ذات نوازنا چاہتی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ ایک گھر جہاں ہر روز جھگڑے ہوتے ہیں، دلوں میں کینہ تھا، سکون نام کی کوئی چیز نہیں تھی، پھر ایک دن اس گھر کے بزرگ نے وضو کیا، 3 لونگ کے دانوں پر یا ودودو یا سلامو پڑھ کر اس پر دم کیا، چند دنوں میں نہ صرف گھر کے ماحول میں محبت اور امن آ گیا بلکہ بیمار افراد کی طبیعت بھی سنبھلنے لگی۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے، اور ایسی حقیقت جو صدیوں سے اولیاء اور صالحین کے تجربات سے ثابت ہے۔ آج میں آپ کو یہی راز دینے جا رہا ہوں، وہی ترتیب، وہی نیت، وہی الفاظ جو انبیاء کرام نے مانگے، صحابہ نے اپنائے، اولیاء کرام نے آزما کر دنیا کو دکھایا کہ اللہ کے ناموں میں کتنی طاقت ہے۔ اس ویڈیو کے آخر تک ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز آپ جان لیں گے کہ اسے پڑھنا کس وقت ہے، کس طریقے سے ہے، لیکن فائدہ اسی کو ہوگا جو ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھے گا۔ آپ کے پاس صرف 3 لونگ کے دانے ہونے چاہیے، اور آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں اس کی تصویر ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ یہ وظیفہ اپنے شوہر کے لیے پڑھ رہی ہیں تو شوہر کی تصویر لے آئیں، اولاد کے لیے پڑھ رہی ہیں تو اولاد کی تصویر لے آئیں، ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ آپ کسی طاقتور دشمن کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، نرمی پیدا کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ مختصر یہ کہ اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں تو یا ودودو یا سلامو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ لونگ کا دانہ اللہ کا چراغ ثابت ہوگا۔ یہ لونگ کا دانہ جب تک آپ کے پاس حفاظت سے موجود رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ نہ کچھ کھلانا ہے، نہ کچھ پلانا ہے، اپنے گھر بیٹھ کر کسی جعلی پیر فقیر کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف 3 لونگ کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ خود پڑھنا ہے۔ دیکھیں، جب انسان پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی پریشانی یا کوئی حاجت آتی ہے، جو میں اپنے لیے خود مانگ سکتا ہوں کوئی میرے لیے نہیں مانگ سکتا، جو آپ اپنے لیے خود پڑھ سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، گڑ گڑا سکتے ہیں، اللہ کے سامنے فریاد کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کے جذبات کے ساتھ اللہ سے نہیں مانگ سکتا۔ اس لیے کوشش کرنی ہے کہ بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے خود پڑھیں، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھیں، بیوی شوہر کے لیے پڑھے، شوہر بیوی کے لیے پڑھے، ساس بہو کے لیے پڑھے، بہو ساس کے لیے پڑھے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، آج اس عمل کو لازمی کریں۔ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، آپ کی ہاں میں ہاں ملائے گی، کوئی بھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ آپ جو بھی کہو گے، جیسا کہو گے، اللہ آپ کے حق میں
بہتر فیصلے فرمائے گا، کیونکہ یہ کوئی جادو ٹونا نہیں، یہ اللہ کے نام ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں نے پڑھے، صالحین نے پڑھے، اللہ کے ولیوں نے پڑھے، انبیاء اکرام نے پڑھے، صحابہ اکرام نے پڑھے۔ یا ودود اللہ تعالیٰ کی 99 اسم اعظم میں سے ایک اعظم ہے، جس کا مطلب ہے کہ بے حد محبت کرنے والا، اپنے بندوں پر مہربان۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ بروج کی آیت نمبر 14، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہ بڑا بخشنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ یا سلامو کا مطلب ہے سلامتی دینے والا، ہر نقص سے پاک۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ الحشر کی آیت نمبر 23 ہے، هُوَ الَّذِي لا الہ الا هو والمالک القدوس السلام، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ پاکیزہ سلامتی دینے والا۔ ان دونوں نام مبارک کا ذکر دل کو محبت، امن اور اطمینان سے بھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت، امن اور اطمینان کو پسند فرماتا ہے، اللہ بھائی چارے کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے جب آپ یا ودود یا سلامو پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرماتا ہے، اللہ سلامتی کا ذمہ دار بن جاتا ہے، اللہ محبت پیدا کرنے والا بن جاتا ہے۔ یا ودود کا ذکر دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، رشتوں میں الفت بڑھاتا ہے، اللہ کی رحمت کو قریب کرتا ہے۔ یا سلامو کا ذکر دل کو سکون، بیماریوں سے شفا، ہر قسم کے خوف و فتنے سے حفاظت دیتا ہے۔ آج اگر آپ بھی اپنے بہن بھائی رشتہ داروں میں محبت چاہتے ہیں، آپ بھی اپنی اولاد، اپنے کاروبار کو اللہ کی سلامتی، اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں، 3 لونگ کے دانوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ دنیا اس کے نقش قدم پر چلے، تو آج اس وظیفے کو کریں۔ آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے، وہ بندہ شام ہونے سے پہلے آپ کے قدموں میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام دعا میں اللہ کو اس صفاتی ناموں سے پکارا کرتے تھے، اللہ کو السلام کہہ کر دعا کیا کرتے تھے، اللہ کو الودود کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ حضرت ابو دردہ بیماری یا خوف کی حالت میں یا سلاموں کا ذکر کثرت سے کرتے اور اسے دل کا سکون قرار دیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعلقات میں نرمی اور محبت کے لیے اللہ کو الودود کہہ کر پکارا کرتے، دعا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح صالحین امام حسن بصرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یا ودودو دلوں کو جوڑنے والا ذکر ہے، اور یا سلامو دل کو ہر قسم کے وسوسے اور خوف سے پاک کرتا ہے۔ اور بعض اولیاء نے بیان کیا ہے کہ مسلسل یا سلامو پڑھنے سے شدید بیماریوں میں شفا مل جاتی ہے۔ اب میں آپ کو یا ودودو یا سلامو کے کتنے فیض و برکات بتاؤں۔ میں نے قرآن کی، حدیث کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے آپ کو یا ودودو یا سلامو کے فیض و برکات بتائے، صحابہ اکرام کی زندگی سے بتائے، صالحین کی زندگی سے بتائے۔ یعنی کہ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں، یہ بے حد ازمودہ اور مجرب عمل ہے۔ یہ سال میں جب کبھی آپ پر مشکل وقت آئے، جب کبھی آپ پر لڑائی جھگڑے آئیں، آپ کسی طاقتور دشمن کے خوف سے پریشان ہیں، آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے گھر بیٹھ کر یا ودودو یا سلامو کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ بہت سے کمنٹ آتے ہیں کہ ہمارے بچے بگڑ چکے ہیں، شرابی، زانی ہو چکے ہیں، ان کے لیے بھی آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ مائیں پڑھے تو بہترین ہے۔ اب عمل کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا ہے تو یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے اب اس ویڈیو کو کاٹا تو آپ اس وظیفے کو ابھی چھوڑ سکتے ہیں۔ دیکھیں، کچھ خاص اعمال ہوتے ہیں، ان کی ایک ایک باریک بینی بات بھی بڑی قابل غور ہے۔ آپ ویڈیو کو سکپ کریں گے، عمل کی کوئی بات چھوٹ جاتی ہے، پھر عمل کی تاثیر اور اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یار 5 سے 6 منٹ کی ویڈیو مکمل دیکھ کر عمل کو اچھے طریقے سے سمجھ لو، پھر عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام، انبیاء اکرام کے بے حد ازمودہ اعمال ہیں۔ 3 لونگ کے دانے ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، اگر آپ کے گھر میں موجود ہے تو بہتر، نہیں تو کسی بھی دکان سے مل جائیں گے۔ یہ گرم مسالے میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ 3 لونگ کے دانے جو آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہے ہیں، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کر لیں۔ اب جب تک عمل مکمل نہ ہو جائے آپ نے اس مٹھی کو نہیں کھولنا۔
کیونکہ اس عمل میں کچھ بھی کھلانا پلانا نہیں، بس نام لینا ہے۔ وہ بندہ آپ کے قدموں میں ہوگا، آپ کا دیوانہ ہوگا، آپ کا غلام ہوگا، آپ کا متی ہوگا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ 3 لونگ کے دانے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کریں اور سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کم از کم 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت قرآن مجید پہ موجود ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کریں، آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے، اگر تو اس کی تصویر موجود ہے تو بہترین ہے، نہیں تو اس کا نام لے کر آپ اس عمل کو کریں گے۔ آپ جس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت کی چراغ کو جلائے گا کہ وہ بندہ دنیا والوں کے سامنے آپ سے محبت کا اظہار کرے گا، آپ سے شادی کرے گا، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں سے لڑ جائے گا، مر جائے گا، لیکن آپ سے محبت کرے گا۔ اسی طرح اگر میاں بیوی کے درمیان تعلقات خراب ہیں، ازدواجی تعلقات ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، عورت شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر عورت کے لیے پڑھ سکتا ہے، انشاءاللہ ماں باپ اولاد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ بگڑی ہوئی شرابی زانی جو بگڑ چکی ہے، اس اولاد کا نام لے کر آپ اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ اولاد پیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کسی طاقتور دشمن کے دل میں نرمی پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس دشمن کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اکثر تائے، چاچے، مامے، پھپھو، خالہ کوئی نہ کوئی ناراض ہو جاتا ہے۔ خوشحالی کے موڑ میں، شادی بیاہ کی تقریبات میں آپ کو منانا پڑتا ہے، کسی کو منانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ آپ کا دشمن تائے، چاچے، مامے، خالہ، پھپھو خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ نے نیت کا طریقہ بتا دیا، اگر پھر بھی آپ کو کسی بھی مقصد کی نیت کرنا نہیں آتی، آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھیں، میں آپ کو فوری طور پر بتانے پر قادر ہوں۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتی ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ کو ایک مشورہ ہے، اگر تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر لکھ لیتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو آپ ساتھ ساتھ ویڈیو کو سنتے جائیں، ساتھ ساتھ اس عمل کو کرتے جائیں تاکہ کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی نہ ہو، کیونکہ آج یہ وظیفے میں چھوٹی سی غلطی آپ کو تاثیر میں، آپ کی فضیلت و برکت میں کمی ہو جائے گی، آپ کے مقصد میں ناکامی کا باعث بن جائے گی۔ کیونکہ اس عمل کو جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے، ضروری ہے کہ آپ اسی طریقے ترتیب سے پڑھیں، اس میں کسی بھی طرح کی کمی پیشے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے 2 صفاتی نام یا ودودو یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے ایک قرآنی آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہی اللہ والوں کی کامیابی کا پہلا راز ہے کہ جب وہ لونگ کے دانوں پر کوئی بھی وظیفہ پڑھتے وہ اللہ کو پہلے راضی کرتے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے گا، پھر کامیابی بھی مل جائے گی، پھر سکون بھی آ جائے گا، پھر دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھے گی۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو آیت مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے وہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس آیت مبارکہ کا لفظی معنی ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یہ صحابہ کرام کا وظیفہ ہے، صالحین کا وظیفہ ہے، نیک ولیوں کا وظیفہ ہے۔ آج اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے 3 لونگ کے دانوں پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے سے اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون اس فانی دنیا میں
اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں کہ اے میرے مالک، تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے سے تجھے یاد کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اب فرشتوں جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ غیبی فرشتوں کو بھیجتا ہے اور آپ کے دشمن آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار جو آپ سے ناراض ہیں، آپ کے سامنے خود ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اس آیت مبارکہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ کر آپ نے لونگ کے دانوں پر پھونک مارنی ہے اور مٹھی کو دوبارہ بند کرنا ہے۔ 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر یا ودودو یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے یہ 2 نام مبارک جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار تجربات اور فائدے بتائے ہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب خود ان ناموں کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب خود ان ناموں سے اللہ کو راضی کیا کرتے تھے۔ یا ودودو جس کا لفظی معنی ہے کہ وہ بڑا بخشنے والا، محبت کرنے والا ہے، اور یا سلامو کا مطلب ہے سلامتی دینے والا، ہر نقص سے پاک۔ اس طریقے سے آپ نے یا ودودو یا سلامو کو پڑھنا ہے۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک تصور کیا جائے گا، یا ودودو یا سلامو، یا ودودو یا سلامو، یا ودودو یا سلامو پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں اس حاجت کے لیے رب کعبہ سے مانگتے جائیں جس مقصد کو لے کر آپ بیٹھے ہیں۔ اس کا پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ جس بندے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں اس کی تصویر پر یہ عمل کریں۔ اگر آپ کے پاس تصویر ہے، چاہے وہ آپ کا محبوب ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، ساس ہے، بہو ہے، کولیگ ہے، سینئر ہے، کوئی بھی انسان ہے، اس کا تصویر پر آپ یہ عمل کریں۔ اگر آپ کے پاس تصویر موجود نہیں تو پھر موبائل پر کھول لیں، موبائل میں بھی نہیں موجود تو پھر آپ اس کا نام لے کر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا نام لے کر یا ودودو یا سلامو پڑھتے چلے جائیں اور دل ہی دل میں رب کعبہ سے یا ودودو یا سلامو پڑھ کر مانگتے جائیں کہ اے مالک اس کے دل میں میرے لیے محبت پیدا فرما، شرابی ہے، زانی ہے، بگڑے کاموں سے نجات عطا فرما۔ یا ودودو یا سلامو کے بے شمار فیض و برکات ہیں۔ آپ نے یا ودودو یا سلامو کو 313 بار پڑھنا ہے۔ یہ خاص تعداد ہے، یہ کثرت والی تعداد ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ 3 لونگ کے دانوں پر بتائی گئی تعداد میں یا ودودو یا سلامو پڑھ کر آپ نے تصویر پر پھونک مارنی ہے۔ تصویر نہیں موجود تو تصور میں اس بندے کے دل پر پھونک مارنی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا ودودو یا سلامو پڑھنے سے اللہ اس بندے کے دل میں ایسی محبت پیدا فرماتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے، بہن بھائیوں سے لڑ جاتا ہے، آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، آپ سے شادی کرتا ہے۔ طلاق کی نوبت تک پہنچے رشتے، شوہر خود آ کر اپنی بیوی کو اپنے گھر سے لے جاتا ہے۔ بگڑی ساس جو مارتی ہے، پیٹتی ہے، یا بری صحبت ہے، برے تانے کستی ہے، اولاد یعنی آپ کی ساس تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ بگڑی ہوئی بہو جو آپ کے حقوق ادا نہیں کرتی، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے پر مجبور ہو جائے گی۔ طاقتور دشمن جو آپ کو جگہ جگہ ذلیل کرتا ہے، آپ اس کے خوف سے پریشان ہیں۔ طاقتور دشمن کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ یا ودودو یا سلامو کے بڑے فیض و برکات ہیں، بڑے فائدے ہیں، بڑے معجزات ہیں، بڑے کمالات ہیں۔ اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ نے یا ودودو یا سلامو کو بتائی گئی تعداد میں پڑھ کر 3 لونگ کے دانوں پر پھونک مارنی ہے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر ایک ایسا عمل پڑھنا ہے جسے آج تک نہ ہی کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ بہت سے لوگ یا ودودو یا سلامو کا وظیفہ بتاتے ہیں لیکن مکمل یعنی کامل وظیفہ کوئی نہیں بتاتا۔ لوگ کہتے ہیں والآخر درود پاک پڑھیں، یا ودودو یا سلامو پڑھیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن
جس انسان کے دل میں آپ اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے تائے، چاچے، مامے، خالہ، پھپھو، شوہر، بیوی، ساس، بہو، کوئی بھی انسان ہے، جب تک اس کے دل سے نفرت کی ایک چنگاری بھی ختم نہیں ہوگی، نفرت کی ایک چنگاری بھی آپ کے رشتوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب تک آپ مکمل نفرت ختم نہیں کر لیتے، اس کے دل میں آپ محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ محبت کے وظیفے تو پڑھتے ہیں، چند دن فائدہ ہوتا ہے، چند دن کے بعد پھر وہی مسائل، پھر وہی پریشانیاں، پھر وہی لڑائی جھگڑے۔ لیکن آج میں آپ کو کامل وظیفہ بتا رہا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد آپ کے درمیان کبھی دوبارہ شکوے، شکایتیں، لڑائی جھگڑے، کسی بھی طرح کی حسد نہیں آئیں گی، غلط فہمیاں نہیں آئیں گی، ناچاکیاں نہیں آئیں گی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو یا ودود یا سلام کے بعد اللہ کے دو صفاتی نام پڑھنا پڑیں گے، یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا پڑے گا۔ کامل وظیفے کا مطلب ہے کہ مسئلے کا جڑ سے حل کر دینا، جڑ سے مشکلات کو، پریشانیوں کو ختم کر دینا۔ اب یا قہارو یا جبارو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ یا قہارو ایک غیبی موکل ہے۔ اگر تو آپ کے رشتے پر جادو جنات کے اثرات ہیں، اکثر لوگ میاں بیوی میں محبت کو پسند نہیں فرماتے، جادو سے آپ کی ازدواجی زندگی کو تباہ و برباد کرتے ہیں، بہت سی بیٹیاں طلاق کی نوبت تک پہنچ جاتی ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، بندشیں لگا دی جاتی ہیں، رشتوں میں بندشیں لگا دی جاتی ہیں، کاروبار میں بندشیں لگا دی جاتی ہیں، بندشوں سے بہن بھائیوں کو لڑوا دیا جاتا ہے۔ یا قہارو پڑھنے سے یہ جتنے بھی جادوئی اثرات ہیں ختم ہو جائیں گے، اور یا جبارو پڑھنے سے آپ جس بندے کے لیے یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اس کے دل سے نفرت کو ختم فرما دے گا۔ اے جبر کرنے والی ذات، جب آپ کے محبوب، آپ کے شوہر، آپ کی بیوی، آپ کی ساس، آپ کی بہو کے دل سے آپ کے لیے نفرت ختم ہو جائے گی، ناچاکیاں ختم ہو جائیں گی، غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، پھر یا ودود یا سلاموں سے اللہ محبت کا ایسا چراغ چلائے گا کہ دنیا آپ کی محبت کی مثالیں دیں گی۔ لوگ آپ کے گھر میں پوچھنے آ جائیں گے کہ کل تک آپ کے تائے، چاچے، مامے ناراض تھے، کل تک آپ کا شوہر آپ کو مارتا تھا، پیٹتا تھا، کل تک آپ کا محبوب آپ کو منہ تک نہیں لگاتا تھا، آج ہر کوئی آپ کا غلام کیوں ہے؟ ہر کوئی آپ کا تابع کیوں ہے؟ ہر کوئی آپ کے نقش قدم پر کیسے چلتا ہے؟ یہی وجہ ہے کامل وظیفے کی کہ آپ یا قہارو یا جبارو پڑھ کر جب نفرت اور جادو جنات کے اثرات کو ختم کریں گے، پھر یا ودود یا سلام سے ہمیشہ اور سلامتی والی محبت پیدا ہو جائے گی۔ یا قہارو یا جبارو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو، یا قہارو یا جبارو صرف 11 بار پڑھ کر 3 لونگ کے دانوں پر پھونک مارنی ہے۔ 3 لونگ کے دانوں پر پھونک مارتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہوتے ساتھ ہی فوری طور پر اب آپ نے لونگ کے دانوں کا کیا کرنا ہے؟ جب تک یہ لونگ کے دانے آپ کے پاس موجود رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے محبت میں، آپ کے رشتوں میں کسی بھی طرح کی درار پیدا نہیں کر سکتی۔ آپ نے لونگ کے دانوں میں اپنے محبوب کو، اپنے شوہر کو، اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو، یا جس کا نام لے کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھا ہے، لونگ کے دانوں میں اس کو قید کر لیا ہے، لونگ کے دانوں پر قابو پا لیا ہے۔ اب اس لونگ کے دانوں کو آپ نے، ان 3 لونگ کے دانوں کو سفید کپڑے میں لپیٹ کر، چھوٹے سے سفید کپڑے میں لپیٹ کر کسی وزنی چیز کے نیچے رکھ دیں۔ جتنا زیادہ وزن ہوگا اتنا بہتر ہے۔ جب تک یہ 3 لونگ کے دانے وزن کے نیچے موجود رہیں گے، آپ کا محبوب آپ کی محبت میں پاگل ہو جائے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کی ہر بات مانے گا، کبھی بھی آپ کے خلاف نہیں جائے گا۔ اگر آپ کو اس عمل سے فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں کو بتائیں، تاکہ آپ کی طرح بے بس مجبور اور بھی لوگ اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔